چھوڑ دینا اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ مالک اسی پہ پکڑ کر لے۔ اب چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ، آقا کریم علیہ السلام بتا رہے ہیں وہ مالک اگر قبول کرنے پہ آ گیا تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو قبول کر کے تمہیں جنتی کر دے گا، اور اگر وہ پکڑنے پہ آ گیا تو چھوٹے سے گناہ پہ جب وہ پکڑے گا تو پھر تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم میں بنا دے گا۔ تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی وہ کر لینی ہے، گناہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہیں ہے، آپ نے اس سے بچنا ہے۔ لیکن آج ہماری عادت کیا ہے، گناہ بغیر سوچے سمجھے کر لیتے ہیں، نیکی کے لیے نا ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ کرنی چاہیے یا نہیں۔ نیکی کے لیے سوچتے ہیں، گناہ کے لیے سوچتے بھی نہیں۔ تو آج ہمارا رویہ یہ بن چکا ہے۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، یہاں اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے اور اپنا رخ نیکیوں کی طرف کرنا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ نیکی صرف انسان کے ساتھ نہیں ہوتی، ہم نے بھی نا اپنی مرضی کا دین بنا رکھا، اور پھر اس میں بھی آگے کیٹاگریاں بنا رکھی ہیں کہ ہم نے نیکی کرنی ہے تو اس کا بھی دائرہ ہم نے وسیع نہیں کیا جو اسلام نے وسیع کیا۔ اس نیکی کو بھی ہم نے ایک دائرہ لگایا ہے کہ میں نے بس اپنے دوست سے کرنی ہے، اپنے بھائی سے کرنی ہے، اپنے قریبی سے کرنی ہے، دیگر اگر کوئی میرے پاس مسلمان بھائی آ جاتا ہے تو پھر میرا تو دائرہ ہی تنگ ہے۔ اگر میرا کوئی اس کے ساتھ مذہبی تعلق ہے، سماجی تعلق ہے، یا معاشی تعلق ہے، یا سیاسی تعلق ہے، تو ان بنیادوں پہ میں نے نیکی کرنی ہے۔ ورنہ اللہ کے لیے نیکی کرنا، جب اللہ کے لیے بندہ نیکی کرتا ہے نا تو پھر یہ کیٹاگریاں نہیں بناتا، انسان کو بھی نہیں دیکھتا، جانور بھی ہے نا اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ آپ نے کتے کے ساتھ نیکی کر دی ہے نا تو وہ بھی اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک سن لیں، بخاری شریف میں موجود ہے، بڑی مشہور ہے، آپ نے بھی سن رکھی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت، وہ اپنے اڈے کی طرف جا رہی تھی، اپنے برائی کے اڈے کی طرف جا رہی ہے۔ اب اس کے ارادے دیکھ لیں۔ رستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے نا وہ گلی زمین پہ اپنی زبان لگا رہا ہے، تو وہ گلی مٹی جو ہے نا اسے چاٹ رہا ہے۔ اس عورت نے دیکھا کہ لگتا یہ ہے کہ اسے پیاس لگی ہے، یہ پیاسا ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ اپنا جو جوتا تھا نا اس کو ڈول بنایا، اپنی جو چادر تھی سر پہ رکھی ہوئی اس کو رسی بنایا، کنویں میں ڈالا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس نے اپنے جوتے میں پانی نکالا، کتے کے سامنے رکھا، کتے نے پانی پیا۔ نہ جانے اس بے زبان کی زبان سے کون سے الفاظ ادا ہوئے، اور اللہ رب العزت نے پھر اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ، اس عورت کی اگرچہ زندگی اور بھی تھی مگر اب اس نے عمل بڑا اچھا کر لیا ہے، کتے نے دعا کر دی ہے، اب ایسے کر اس کی فوراً ہی اندرو قبض کر لیتے۔ کیوں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمل اس عورت کا، زانیہ عورت کا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ مالک نے اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اس کے گناہ سارے معاف کر دیے۔ فرمایا کہ اب یہ اڈے کی طرف جا رہی ہے تو اب جائے گی تو پھر گناہ کرے گی، پچھلے گناہ اس نیکی کی وجہ سے میں نے گناہ معاف کر دیے ہیں، اب فوراً روح قبض کر لے تاکہ اب اس کو گناہ کا موقع ہی نہ ملے، اور میں نے اب اسے اس عمل کی وجہ سے جنتی کر دیا۔ اب یہ عورت سیدھی جنت میں چلی جائے، تو اس لیے ابھی روح قبض کرو۔ تو اب اندازہ لگائیں کتے کے ساتھ
کتے کے ساتھ نیکی کرنے پہ، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، مالک نے اس عمل کی وجہ سے اس عورت کو جنتی فرما دیا کہ کتے کو پانی پلا دیا۔ تو ہم نے دائرہ کتنا بنا رکھا ہے، چھوٹا سا، دین کو نہ اتنا سا بنا دیا، بس دین اتنا سا، اور پھر